نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے۔ روزہ فرض ہونے پر مومن جب روزہ رکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی جگہ فرماتا ہے کہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض ہوئے لعلکم تتقون، تاکہ وہ متقی پرہیزگار ہو جاتے، اور وہ ہو گئے۔ سب سے پہلا روزہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندے پر فرض کیا وہ آدم علیہ السلام ہیں، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پتہ دیا وہی پتہ ہمیں ملا، اور آدم علیہ السلام کے پتے سے ہمیں جب یہ پتہ ہوا تو جنہیں پتہ ہوا انہوں نے ہمیشہ یہی اللہ کے حضور عرض کی ہے، اللہ پورا سال ہی اگر روزہ ہو تو ہمیں اور کیا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات۔ آئیے اس بات کو جانیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ روزے میں ہمیں کیا دیتا ہے۔ جو ہمیں روزے میں ملتا ہے نا اس کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے کے بعد کیا فرماتا ہے اس کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اور جب مومن سوتا ہے تو سونے سے پہلے اس نے قرآن مجید حفظ کیا ہوتا ہے، اس کے باطن میں ہوتا ہے، اور جب دوبارہ اٹھتا ہے تو وہی قرآن مجید جو اس کے باطن میں اسے زندگی دے چکا ہوتا ہے وہ نماز میں، تلاوت میں وہی پڑھتا ہے جو اس کے باطن میں ہوتا ہے۔ کہیں ادھر ادھر قرآن نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے باطن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام کو رکھا ہوتا ہے، جس نے اسے زندگی دے دی ہوتی ہے۔ شیطان اس کے برعکس جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے۔ حقیقت میں یہ سونے والا مردہ ہو جاتا ہے، اور جب یہ اٹھتا ہے بیدار ہوتا ہے تو اس پر خدا کی لعنتیں اور مار پڑ رہی ہوتی ہے، کیونکہ زندہ جو ہے نا وہ مومن ہے، اور جو مردہ سے دوبارہ بیدار ہوا ہے وہ اس لیے بیدار ہے کہ بیدار کرنے کے بعد سزا دی جاتی ہے، سوتے کو سزا نہیں دی جاتی، اسے جگایا جاتا ہے۔ یہ جگانا بھی سزا ہوتی ہے کہ اسے نیند نہ کرنی دی جائے، اور جگا کر اسے سزا دینا یہ بھی سزا ہوتا ہے۔ تو جو لعنتی ہوتا ہے نا جب وہ سوتا ہے تو مردہ ہوتا ہے، جو لعنتی ہوتا ہے جب وہ اٹھتا ہے تو اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے جب وہ سوتا ہے تو حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، قاری ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ رات گزار رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ بات۔ اور جب وہ جاگتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر رحمت کی ہوتی ہے، اس کی مغفرت فرمائی ہوتی ہے، اسے وہ کچھ عطا کیا ہوتا ہے جو بس اللہ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دینے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ دو باتیں ہیں، ان دو باتوں میں آج جو آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہے وہ سننے کے قابل ہے، وہ مومن کے لیے ہے۔ دو ظلم ہیں، لظلم عظیم ایک فرمایا ہے اللہ نے، وہ کیا ہے؟ کفر اور شرک ہے، جو اللہ فرماتا ہے میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ وہ شیطان نے کیا ہے، اور شیطان کے حواری نے کیا ہے۔ جس طرح شیطان ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جس طرح شیطان ہمیشہ جہنم میں رہے گا،
اسی طرح اس کا حواری بھی اس کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ایک ظلم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے جس کا ذکر کیا ہے، نبی کے نائب نے ذکر کیا ہے، جو نبی اور نبی کا نائب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا، اب ایک وہ ظلم ہے جو فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر، آدم علیہ السلام بھی اور قیامت تک آنے والے تمام مومنین، یہ سب نے اللہ کے حضور عرض کیا ہے، اے اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، اگر اللہ ہمارے ظلم میں تو ہم پر رحمت نہ کرے گا، ہماری مغفرت نہ کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اللہ ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ ایک ظلم عظیم وہ کرتا ہے، کون؟ شیطان، جو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا، اور ایک ظلم کرنے والا اپنے ظلم کو اللہ کے حضور پیش کرتا ہے، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر تو رحمت نہ ہم پر کرے گا، ہماری مغفرت نہ فرما دے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ دو ظلم ہیں، ایک کفر اور شرک ہے جو کبھی معاف نہیں ہوتا، اور ایک ظلم وہ ہے جو بندہ اپنی جان پر کرتا ہے، اپنی جان پر ظلم جو وہ کرتا ہے، لیکن اللہ کے حضور جب اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تو اللہ سے مغفرت بھی چاہتا ہے اور اللہ سے رحمت بھی چاہتا ہے، اللہ اسے روزہ دیتا ہے۔ روزے میں کیا ہے؟ آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، وہ روزہ کیا ہے آدم علیہ السلام کا؟ کہ اللہ کا ارشاد پاک ہوتا ہے لا تقربوا ھذہ شجرہ، یہ حد ہے، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ آپ سے بھول ہو گئی، بھول ہی ہوئی تھی نا، بھول سے ہی آپ چلے گئے تھے نا درخت کے قریب، روزہ ٹوٹ گیا، جو اللہ نے فرمایا تھا اس پر وہ قائم نہ رہ سکے۔ اب کیا عرض کرتے ہیں، اللہ اگر تو نے معاف نہ کیا، اللہ تو نے رحمت نہ کی، مغفرت نہ کی، میں گھاٹے میں والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ آپ کی بھول کو معاف کر دیا اور ہمیں پتہ بتا دیا کہ جب روزہ رکھتے ہو نا، اگر بھول کر کھا اور پی لیتے ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول معاف کر دیں۔ یہ ہے وہ رحمت، یہ ہے وہ مغفرت کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے میں بھول معاف کر دی ہے۔ اب یاد رکھنا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ساری بھولیں جس میں ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، ہماری ساری بھولیں جس میں ہم نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال دیا ہے، اللہ معاف کر دے، تو دو کام کرو، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ دو کام کرو، ایک جب سویا کرو تو حافظ ہو جاؤ۔ یہ زندہ ہے، یہ باخدا ہے، جس طرح اللہ اپنا کلام پڑھتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں وہ کلام اللہ ہے، اللہ پروردگار پڑھتا ہے، اسی طرح وہ مومن بھی اللہ کی کاپی ہے کہ وہ جب سوتا ہے تو تب اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، جب جاگتا ہے تب اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے، جب دنیا سے چلا جاتا ہے تب دل میں قرآن ہوتا ہے، اور جب دوبارہ اٹھایا جاتا ہے تب اس کے دل میں قرآن ہوتا ہے۔ یہ جس طرح ایک چیز ہے، اس طرح پتہ کیا کرو، جب سویا کرو نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں سویا کرو۔ سوتے کیا کرو، تنام ہے یا عینایا ولا ینام قلبی، آنکھیں سویا کریں، دل نہ سویا کریں، دل میں اللہ اللہ کیا کرو، ہو جائے گا۔ یقین جانو جس طرح قرآن مجید حفظ ہو جاتا ہے نا اور پھر باطن میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، مومن اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اللہ جب اس پر نظر ڈالتا ہے تو اس کے باطن پر نظر ڈالتا ہے، وہاں قرآن ہوتا ہے، وہاں اللہ خود موجود ہوتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھنا کہ حامل القرآن جو کہا گیا ہے وہ حامل القرآن وہی ہے جس نے روزہ رکھا ہے، جس نے حج کیا ہے، جس نے زکوٰۃ دی ہے، جس نے اپنے اللہ کی یاد کو پورا کیا ہے، اللہ کے احکام کو پورا کیا ہے، اللہ کا بھی حکم مانتا ہے، اللہ کے نبی کا بھی حکم
اپنے امام کا بھی حکم مانتا ہے، اپنے ماں باپ کا بھی حکم مانتا ہے، یہ حامل القرآن، اللہ نے کیا فرمایا؟ حافظ القرآن کو اللہ نے حامل القرآن کر دیا ہے، یہ تو اللہ کو اٹھانے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے بیداری میں تو ذکر کرو، وہ تو بیداری کا ذکر اور ہے جو بتایا جائے گا ابھی۔ کیا کرو؟ سو رہے ہو نا جب، اس وقت دل میں اللہ کی یاد کیا کرو۔ مزہ تو یہ ہے نا، مر کے بھی اللہ یاد رہے، مر کے بھی اللہ یاد رہے۔ سوتے وقت کیا کرو؟ دل میں اللہ اللہ کرو، یہ ہو جائے گا جیسے قرآن کا بتایا۔ جب بیدار ہو جایا کرو، پھر حرام سے پرہیز کیا کرو، حرام نہ کیا کرو۔ کر کے دیکھو، یہی وہ بات ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ یہ وہ ظلم نہیں جو فرمایا لظلم عظیم، کہ کفر شرک ظلم عظیم ہے اور یہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یہ کون سا ظلم ہے جو میں نے اپنی جان پر کیا ہے؟ اللہ، یہ ظلم میں نے اپنی جان پر کیا ہے، یہ تیری بابت نہیں ہے ظلم کہ خدا تو ہے، اللہ تو ہے اور میں اپنے آپ کو خدا بنا لوں یا میں کسی اور کو خدا کہہ دوں تیرے علاوہ۔ یہ وہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم میں نے اپنی جان پر کیا ہے، میں بھول گیا۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، میں نے اپنے دشمن کو دے دی۔ تو وہ ہے جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ پیار کرتا ہے، تو میرا بندہ ہے، میں نے تجھے خود چاؤ کے ساتھ جنت میں داخل کیا ہے، اب دوبارہ میں تجھے پھر چاؤ کے ساتھ محبت کے ساتھ جنت میں داخل کرنے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ میری بھول معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے جاؤ ٹھیک ہے، روزہ رکھے گا تیری بھول معاف، نماز پڑھے گا تیری بھول معاف، حج کرے گا تیری بھول معاف، بھول میں مجھے بھول جائے گا تیری بھول معاف۔ یہ ہے وہ روزہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا۔ کس میں ملا؟ لعلکم تتقون، کہ اللہ چاہتا ہے تم ایسے متقی پرہیزگار بن جاؤ کہ ادھر میرے خلاف کفر شرک تو ہے نہیں، اب کیا کرو؟ میرے حکم کے خلاف جو کہ حرام اللہ نے بتایا ہے، کیا کرو؟ اسے چھوڑ دو، اٹھو تو حلال کے اندر زندگی گزارو، بیداری میں ذکر اللہ کیا کرو، بیداری میں ذکر اللہ کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے کیا کرو؟ حرام سے پرہیز کرو۔ جب حرام کو چھوڑ دو گے، غیر کو چھوڑ دو گے تو باطن میں کیا آئے گا؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو بیداری میں بھی اللہ کے ساتھ رابطہ ہے، حرام نہیں کرتے، سوتے پڑے اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے ہمیشہ کی ابدی زندگی کا رابطہ ہے، دھیان میں کیا ہے؟ اللہ اللہ۔ جیسے کوئی سوتا ہے نا ویسے ہی وہ جاگتا ہے، جیسے کوئی مرتا ہے ویسے ہی وہ اٹھایا جاتا ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کچھ لوگ نا خانہ کعبہ گرانے نکلیں گے، پھر خانہ کعبہ جب گرانے آئیں گے سب کو موت آ جائے گی، اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو زبردستی ساتھ لایا جائے گا، وہ خانہ کعبہ نہیں گرانے آنے والے تھے، ساتھ لایا جائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، جیسے کہ مرتا ہے ویسے ہی اسے زندگی دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو آئیے ان دو باتوں کو جانیں، بیداری میں حرام سے پرہیز کریں، کیونکہ لعلکم تتقون میں روزہ یہی ہمیں دے رہا ہے۔ جس نے روزے کو لے لیا، حرام سے بچ گیا، وہ تو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اپنے سائیں جی کے ساتھ، قسم خدا کی ماں باپ کے ساتھ ہو گیا۔ ان کے ساتھ حلال میں ہوا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوا جا سکتا۔ ماں باپ کے ساتھ، اپنے سائیں جی کے ساتھ، جس کے ساتھ زندگی گزاری ہے ماں، نبی رسول کے ساتھ، اپنے اللہ کے ساتھ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ تمہیں نہیں پتا کہ متقی پرہیزگار جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہوا، وہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔